الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا يعلم کہہ دیجئے لا يعلم نہیں جانتا من فی السماوات جو بھی آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں الغیب غیب کو الا اللہ سوائے اللہ کے وما یشعرون ایان یبعثون اور نہیں وہ شعور رکھتے نہیں وہ جانتے ایان یبعثون کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے لا یعلم نہیں جانتا من فی السماوات جو بھی آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں۔ آسمان و زمین اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، اور اللہ کی تمام مخلوقات جتنے بھی مخلوق ہیں یا آسمانوں میں ہے یا زمین میں، آسمان اور زمین کے علاوہ کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ جب بھی آسمان اور زمین کی بات ہوتی ہے ایک محاورہ ہے تو اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، ہر جگہ آ جاتی ہے، کوئی جگہ اس سے بچتی نہیں ہے۔ تو کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے نہیں وہ جانتا، نہیں جانتا جو بھی آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں الغیب غیب کو، غیب سے مراد علم غیب، الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی آسمان و زمین کا کوئی فرد، کوئی مخلوق، کوئی ذی روح اللہ کے علاوہ کوئی غیب کو نہیں جانتا۔ اتنی واضح آیت ہے قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی کئی دفعہ یہ بات فرمائی ہے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ وہ ہیں جن کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، عالم الغیب والشہادۃ اللہ غیب کو جاننے والے ہیں اور شہادہ کو، حاضر کو جاننے والے ہیں۔ هو الرحمن الرحیم وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو غیب کو اور حاضر کو جاننے والے صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ۔ سورہ انعام آیت نمبر 59۔ وَعِندَهُ اور اسی کے پاس، اللہ ہی کے پاس، یہ حصر ہے، اللہ ہی کے پاس چابیاں ہیں غیب کی، انہیں کوئی نہیں جانتا مگر اللہ۔ غیب کی چابیاں، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب پہلے نفی کر کے بعد میں الا آ جائے تو حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں انہیں جانتا غیب کو۔
تو اللہ تعالیٰ نے خود بھی اپنے علاوہ ہر ایک سے غیب کی نفی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں میں اعلان کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ جیسے آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ سورہ نمل آیت نمبر 65، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ آسمان و زمین میں کوئی ایک شخص بھی غیب نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ خود بھی اپنے علاوہ دوسروں سے غیب کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ غیب جاننا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ خود بھی نفی کرتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعلان کر دیں۔ اللہ نبی کو کیوں حکم دے رہے ہیں نبی اعلان کریں؟ اللہ خود کیوں نہیں فرماتے؟ اللہ نے خود بھی قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا ہے، جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کی چابیاں نہیں ہیں، بلکہ بعض جگہوں پر قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو ڈراتے تھے قیامت سے، عذاب سے، تو کفار پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ نبی کا اس سوال سے کیا تعلق ہے قیامت کب آئے گی؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، فیما انت من ذکراها، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قیامت کے علم سے کیا تعلق ہے؟ الی ربک منتہاها، قیامت کا علم تو صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ غیب کا علم جس میں قیامت کا علم بھی آتا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ نے خود بھی نفی کی ہے اپنے علاوہ تمام سے، آسمان و زمین میں کوئی بھی ہے، چاہے جن ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے انسان ہوں، اللہ نے سب سے علم غیب کی نفی کی ہے۔ اور اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کا اعلان کریں کہ آسمان و زمین میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا، کیونکہ اللہ کے بعد اگر کسی کو غیب کا علم ہوتا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھئی کوئی غیب نہیں جانتا، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اگرچہ اللہ کا خود ہی کہہ دینا کافی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ کا یہ کہہ دینا کافی ہے، لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلوایا، ایک نہیں کئی مرتبہ قرآن کریم میں۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے نبی آپ اعلان کر دیجئے۔ قرآن میں جب بھی قل آتا ہے تو پتہ لگتا ہے گویا کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ بھی مقصود ہے کہ اے نبی آپ خود اعلان کر دیجئے، اگر اللہ کے بعد کوئی غیب جانتا ہوتا تو آپ جانتے ہوتے، آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ کے علاوہ آسمان و زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتا۔ سورہ انعام میں کئی مقامات پر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ آپ اعلان کریں۔ ابھی سورہ انعام دیکھیے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، آیت نمبر 50 ہے، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول آپ اعلان کر دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا۔ اللہ نبی کو حکم دے رہے ہیں نبی آپ اعلان کر رہے ہیں میں غیب نہیں جانتا۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ دیکھیے قرآن ہمیں کچھ اور عقیدہ بیان کرتا ہے اور ہمارے ہاں کچھ اور عقائد مشہور ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی بھی غیب جانتے ہیں، ولی بھی غیب جانتے ہیں۔ یہ اللہ تو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ نبی کو حکم دے رہے ہیں نبی بار بار اعلان کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اللہ نبی کو حکم دے رہے ہیں نبی کہہ دے کہ میں غیب نہیں جانتا، ہم کہتے ہیں نہیں، نبی غیب جانتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کو نہیں پتہ، نعوذ باللہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلط اعلان کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ غلط اعلان کروا رہے ہیں۔
پھر اللہ کی باتیں غلط ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابھی اور آیت دیکھیے یہ تو سورہ نام کی جو 3 احکام ہے کہ میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے، میں غیب نہیں جانتا، میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، یہ تینوں باتوں میں لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ نے نبی سے کہلوایا، نبی آپ اعلان کر دیجئے میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، نبی کے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نبی خزانوں کے مالک ہیں، جس کو چاہیں نواز دیں، جس پہ چاہیں کرم کر دیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی عالم الغیب ہوتے ہیں، ولی عالم الغیب ہوتے ہیں۔ اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں اے نبی آپ اعلان کر دیجئے میں غیب نہیں جانتا۔ نبی سے اللہ کہہ رہے ہیں آپ اعلان کر دیجئے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نبی انسان نہیں ہے۔ انسان نہیں ہے تو کیا ہے؟ نوری مخلوق ہے، فرشتہ ہیں۔ نبی کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں تو بشر ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہارے جیسا، مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، بشر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام انسان۔ بشر انسان کو کہتے ہیں جو مٹی سے بنتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، ان کی اولاد مٹی سے بنتی ہے، اس کو بشر کہتے ہیں۔ جن تو آگ سے بنتے ہیں، فرشتے نور سے بنتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اے نبی آپ اعلان کر دیجئے میں بشر ہوں۔ ہاں میرا اور عام لوگوں کا فرق یہ مجھ پر وہی اترتی ہے اللہ کی طرف سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ نبی آپ کہہ دیجئے میں فرشتہ نہیں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ نوری مخلوق ہے۔ نبی کہتے ہیں میں فرشتہ نہیں ہوں، ہم اللہ رسول سے بہتر جانتے ہیں۔ قرآن کا عقیدہ کچھ اور ہے، احادیث میں عقیدہ کچھ اور بیان ہوا، ہمارے ہاں کچھ اور چیزیں مشہور ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن حدیث پڑھتے ہی نہیں۔ ہم قرآن حدیث پڑھتے نہیں، جو پڑھتا ہے ہم کہتے ہیں قرآن حدیث نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ استغفر اللہ، قرآن پڑھنے سے کوئی گمراہ ہو جائے گا؟ یہ قرآن کریم تو اللہ نے نصیحت کے لیے نازل کیا ہے، اور یہ اس سے نصیحت حاصل کرنا ہر شخص کے لیے بہت آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ ہاں قرآن کریم سے گہری بحثیں کرنا، قرآن کریم سے گہرے مسئلے اخذ کرنا وہ علماء کا کام ہے۔ وہ ہر شخص جس کے پاس بہت زیادہ علوم نہیں ہے، جس کو بہت زیادہ نہیں پتا، تو وہ قرآن کریم سے گہرے مسئلے نہیں نکال سکتا، لیکن قرآن کریم سے سادہ باتیں، نصیحت کی باتیں، سادہ باتیں تو ہر بندہ جو عربی جانتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے، جو عربی نہیں جانتا وہ ترجمہ کر کے سمجھ سکتا ہے، ترجمہ پڑھ کے سمجھ سکتا ہے۔ عام باتیں تو سمجھ سکتا ہے نا، سمجھ سکتے ہیں نا ہم۔ قریش مکہ قرآن سنتے تھے، ان پہ قرآن اثر کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ کرتا تھا، مسلمان ہو جاتے تھے۔ ان کے پاس کون سے علوم تھے؟ تو قرآن سے سادہ نصیحت حاصل کرنا، قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنا، موٹی موٹی باتیں جاننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس اس کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں نہیں پڑھیں گے تو نہیں سمجھ آئے گی۔ کیوں کہتے ہیں مولوی حضرات کہ نہ پڑھیں؟ وہ کہتے ہیں پڑھو گے تو وہ جو ہمارے ہاں ہم نے عقائد مشہور کر رکھے ہیں، غلط سوالات پیدا ہوں گے، اس کا جواب پھر کون دے گا؟ تم پھر آگے ہم سے سوال کرو گے۔ وہ کہتے ہیں قرآن پڑھو ہی نا، ہم تمہیں قرآن اپنی اینک سے پڑھ کے سنائیں گے، ہم تعویلیں کر کے تمہیں قرآن کا معنی بتائیں گے۔ جی وہ بشر، وہ جو قرآن میں بشر لکھا ہے وہاں بشر سے مراد تو فلاں والا بشر، یہ قرآن میں تو نہیں لکھا فلاں والا بشر، قرآن میں تو ہے کہہ دیجئے میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے سوائے اسے کہ نہیں میں تو بشر ہوں تمہارے جیسا۔ یوحی الیہ، فرق کیا ہے میرا تمہارا؟ مجھ پہ وحی ہوتی، میں نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، یہ فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے فرق کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی فہرست سے نکال دینا، بھائی انسان ہونا تو فرشتے ہونے سے افضل ہے۔ سیدنا آدم افضل تھے کہ فرشتے افضل تھے؟ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کریں گے، فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کریں، فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ جبریل نے کیا کہ نہیں کیا؟ میکائیل نے کیا کہ نہیں کیا؟ جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں سے نکال کر فرشتہ بنا کر ہم آپ کا مقام کم کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو یہ اندازہ نہیں ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں، حدیث کے خلاف بات کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور ہم اپنی طرف سے جی آپ کو فرشتہ کہہ کر، نوری مخلوق کہہ کر ہم آپ کی شان بیان کر رہے ہیں، بھئی ہم تو آپ کا مقام کم کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ رسول کے خلاف کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کیا کہتے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 188،
کوئی گہری بات نہیں ہے، سادہ ترجمہ صرف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہہ دیجئے نہیں میں اختیار رکھتا اپنے نفس کے نفع نقصان کو، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ یعنی کہ اے اللہ کے نبی آپ اعلان کر دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے نفس کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ نبی اپنے نفس کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی ہمیں نفع نقصان دے سکتے ہیں، بھی جو نبی اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتے وہ دوسرے کو کیا نفع نقصان دیں گے؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں ساری خیریں اکٹھی کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی برائی نہ آتی، کبھی مشکل نہ آتی۔ کتنی عقلی دلیل پیش کی ہے کہ نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں دنیا کی ساری خیریں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کبھی مشکل نہ آتی۔ کیوں؟ دیکھیے کہ کسی کو پتہ ہے کہ کل ابھی جنگ ہونی ہے، جنگ میں نقصان ہونا ہے مجھے، وہ جنگ کرے گا ہی نہیں۔ اگر کسی کو پتہ ہے جو واقعہ ابھی پیش آنا ہے مجھے اس میں فائدہ ہوگا، اس کی آزمائش نہیں ہوگی، وہ فوراً وہ کام کر لے گا۔ اگر کسی کو غیب کا پتہ ہے اس کی آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کو غیب کا پتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا ہے جنگ احد میں نقصان ہونا، آپ جنگ کے لیے نکلتے نہ، آپ کوئی اور طریقہ کار اختیار کر لیتے۔ اگر کسی کو غیب کو پتہ ہو وہ ساری خیریں اکٹھی کر لیتا ہے، اس کو کبھی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے غیب کا کل کیا ہونا ہے، تو وہ کل جو غلط ہونا ہے وہ سے بچ جائے گا۔ اگر کسی کو غیب کو پتہ ہو کبھی ایکسیڈنٹ کی موت مرے گا، کبھی نہیں مرے گا۔ اسے پتہ ہو غیب میں ابھی جا رہا ہوں تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو وہ جائے گا ہی نہیں۔ اگر اسے پتہ ہو کہ مکان کی چھت گرنی ہے وہ پہلے ہی نکل جائے گا۔ کسی کو پتہ ہو زلزلہ آنا ہے، فلاں چیز ہونی، وہ پہلے ہی اپنے آپ کو اس سے بچا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی آپ اعلان کر دیجیے اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ساری خیریں اکٹھی کر لیتا، مجھے کبھی مشکل نہ آتی۔ اور آپ کو پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں۔ اشد البلاء علی الانبیاء، حدیث مبارکہ ہے، سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، پھر جو جتنا اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے آزمائش ہوتی ہے کہ وہ غیب نہیں جانتے ہوتے۔ کتنی آیتیں ہیں قرآن کی، واضح واضح آیتیں ہیں۔ یہ غیب جاننا یہ اللہ کی صفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں یہ کہنا وہ غیب جانتے ہیں، ہم ان کو معبود بنا رہے ہیں، ہم ان میں اللہ کی صفات پیدا کر رہے ہیں۔ نبیوں کے بارے میں یہ کہنا، ولیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نفع نقصان کے مالک ہیں، وہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، کسی کا نقصان کر سکتے ہیں، یا وہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، یہ ہم ان کو خدائی صفات دے رہے ہیں۔ ہم ان کی شان کوئی بلند نہیں کر رہے، ہم اللہ کی توہین کر رہے ہیں، ہم ان کے باتوں کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اتنی واضح آیت ہے، قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے نہیں جانتا جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں غیب کو سوائے اللہ کو۔ لوگ آگے سے بحثیں کیا شروع کر دیتے ہیں؟ تعویل شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں تعویل کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک عقیدہ وہ جو قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ، نہ آسمان میں کوئی غیب جانتا ہے۔ آسمان میں کون ہوتے ہیں؟ فرشتے۔ فرشتے بھی غیب نہیں جانتے۔ اگر فرشتے غیب جانتے ہوتے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ آدم کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، آدم تو فساد بھی کرے گا، اگر نیکی کرے گا تو نیکی ہم اس سے زیادہ ہم نیکی کرتے ہیں، آدم کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے ایک امتحان لیا فرشتوں کا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام سکھا دیے، فرشتوں سے کہا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، اگر تم سچے ہو کہ آدم کی ضرورت نہیں ہے تو پھر مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو آگے سے فرشتے کہنے لگے کہ اے اللہ آپ پاک ہیں، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ فرشتوں کے پاس جتنا اللہ نے سکھا دیا اس سے زیادہ علم نہیں ہے۔ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ علم غیب وہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا علم ہو، اور علم غیب وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے سکھائے بغیر علم ہو۔ علم غیب کی دو بنیادی شرائط ہیں۔ وہ علم غیب نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس اتنا سا علم ہو، یا کسی کے پاس محدود علم ہو، کچھ علم ہو کچھ علم نہ ہو، یا کسی کو کسی کے بتانے سے علم ہو جائے، وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ علم غیب وہ ہوتا ہے جو خود بخود علم ہو اور ہر چیز کا علم ہو۔ اگر ایک شخص کو کسی ایک چیز کا علم نہیں ہے وہ عالم غیب نہیں ہو سکتا۔
نہ فرشتوں میں سے، نہ انسانوں میں سے، نہ جنوں میں سے کسی ایک شخص کو بھی قیامت کا علم نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کتنی جگہ نفی کی ہے، جس کو قیامت کا علم نہیں ہے وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ اب لوگ آگے سے قرآن کی آیتیں موجود ہیں، احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو بندہ یہ بات کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، جو یہ گمان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، کل کی بات جانتے ہیں، فقد اعظم علی اللہ الفریا، اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ نہ صرف اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، قرآن کی واضح آیت۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ تو کچھ اور ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، ہمیں تو ہمارے مولوی حضرات نے یہ بتایا ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ اب ان کو قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں پھر تعویل کرو اس آیت کو، اللہ معاف کرے، یعنی اپنے عقائد قرآن سے لینے کی بجائے، اپنے عقائد کی اصلاح قرآن سے کرنے کی بجائے کہتے ہیں قرآن کی آیتوں کی تعویل کر دو، قرآن کی آیتوں کو ایسا معنی کرو کہ قرآن کی آیت ہمارے موقف کے مطابق ہو جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اصل میں وہ غیب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک غیب ذاتی ہوتا ہے، ایک غیب عطائی ہوتا ہے۔ عطائی غیب نبیوں کو حاصل ہوتا ہے، ذاتی غیب نہیں ہوتا۔ بھئی یہ عطائی ذاتی کی تقسیم کیوں شروع کر دی؟ ہمیں اس تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ نے یہاں کوئی تقسیم کی ہے؟ اللہ تو غیب کی بات کر رہے ہیں مطلقاً، اور اللہ کہتے ہیں زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں نبی آپ اعلان کر دیجئے ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے فلاں ذاتی ہوتا ہے فلاں عطائی ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے جس کو آپ عطائی علم کہہ رہے ہیں علم غیب، تو عطائی علم غیب تو علم غیب ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے یہ بتا دیا قرآن میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے یہ بتا دیا کہ قیامت آنی ہے، قیامت کا آنا علم غیب ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کو اللہ کے بتانے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے، قرآن پڑھنے سے علم ہو گیا قیامت میں آنا ہے، قیامت کی بعض نشانیوں کا ہمیں علم ہو گیا، قیامت سے پہلے دجال نے آنا ہے، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، قیامت کے دن پل صراط ہوگا، قیامت کے دن آسمان پھٹ جائیں گے، قیامت کے دن سورج مغرب سے نکلے گا، قیامت سے پہلے یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ساری غیب کی باتیں ہیں کہ نہیں؟ اگر ہمیں یہ بات پتہ لگ گئی کسی کے بتانے سے، تو عطائی علم غیب تو ہمیں بھی حاصل ہو گیا۔ تو عطائی علم غیب کو علم غیب کہتے ہی نہیں ہے۔ کسی کے بتانے سے جو چیز حاصل ہو وہ تو علم غیب ہوتا ہی نہیں ہے۔ علم غیب تو وہ ہے جو خود بخود حاصل ہو، اور علم غیب وہ ہوتا ہے جو سارا حاصل ہو، یہ نہیں کہ اتنا پتہ ہے اتنا نہیں پتہ۔ بھئی جو چیز بتائی جائے گی اللہ تعالیٰ نبی کو بتاتے ہیں، نبی امت کو بتا دیتے ہیں۔ اللہ جو بات نبی کو بتاتے ہیں نبی اپنے حد تک چھپا کے نہیں رکھتے، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ نبیوں کا اور عام انسانوں کا فرق کیا ہے؟ نبیوں پر وحی نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، نبی کو نبی کہتے ہیں اس لیے اس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ جب نبی پر وحی نازل ہوتی ہے تو نبی کو اللہ کی طرف سے ایسی باتوں کا پتہ لگتا ہے جس کا عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، اللہ نبی پر وحی کر کے بتاتے ہیں۔ جب نبی پر وحی ہوتی ہے وہ باتیں نبی کو نہیں پتہ ہوتا، پہلے جب اللہ بتاتے ہیں تو نبی کو پتہ لگ جاتا ہے، پھر نبی وہ باتیں امت کو بھی بتا دیتی ہے۔ نبی کوئی بات اپنے حد تک چھپا کے نہیں رکھتا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا آپ آگے پہنچا دیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اللہ کی رسالت کو، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچایا ہی نہیں۔ تو نبی پر جو نازل ہوتا ہے نبی آگے امت کو بتا دیتے ہیں۔ اگر اللہ کے بتانے سے اللہ جو وحی نازل کرتے ہیں اس وحی میں کچھ غیبی باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو نبی کو پہلے پتہ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف کا قصہ نہیں پتا تھا، جب اللہ نے اتارا قرآن میں تو پتہ لگ گیا۔ حضرت نوح کا قصہ نہیں پتا تھا، پہلے پرانے قصے اللہ نے قرآن میں نازل کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کی بہت سی باتوں کا نہیں پتا تھا، اللہ نے قرآن میں نازل کیا، احادیث مبارکہ میں اللہ نے بتایا قیامت
قیامت کے بارے میں نہیں بتایا، قیامت کے بعض نشانیوں کے بارے میں بتایا، یہ مستقبل کی باتیں، جنت جہنم کے بارے میں بتایا، یہ مستقبل کی باتیں، فرشتوں کے بارے میں، جنوں کے بارے میں بتایا، یہ ایسی باتیں ہیں جو ہم اپنے حواس سے نہیں جان سکتے، یہ سب چیزیں غیب ہیں۔ جو چیز اللہ نے بتا دی نبی کو وحی کے ذریعے، نبی کو اس کا علم ہو گیا، اور اتنا علم ہونے سے نبی عالم الغیب نہیں بن گئے۔ اگر نبی عالم الغیب بن گئے تو پھر نبی نے تو آگے امت کو بھی بتا دی گئی، پھر ساری امت بھی عالم الغیب ہونی چاہیے۔ اتنی سیدھی سی بات ہے، لوگ پتہ نہیں کیوں اس میں اتنی لمبی بحثیں کرتے ہیں۔ اور دیکھیے قرآن، ہمارا موقف، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں جو آ جائے ہم نیوٹرل ہو جائیں۔ جہاں قرآن و حدیث ہمیں لے کے جاتے ہیں، قرآن و حدیث جو ہمیں عقیدہ سکھاتے ہیں، ہمارا عقیدہ وہ ہو، ہم عقیدے پہلے بنا لیتے ہیں، ہم پھر قرآن و حدیث کو اس کے مطابق تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور جس نے نہ ماننا ہو تعویل، تو پھر سود کی بھی تعویل آپ کر سکتے ہیں، جو اللہ رسول سے جان گئے، جس کے 70 حصے ہیں سود کے، ایک حصہ ماں سے زنا کے برابر ہے، لوگوں نے تو تعویل کر کے اس کو بھی جائز کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے سود کو حلال کرنا، میں نے سود کو حرام نہیں ماننا، میں نے سود کی کوئی نہ کوئی تعویل کرنی ہے، لوگوں نے تو سود کی تعویل بھی کی ہوئی ہے۔ لوگ تو رشوت اور اس قسم کی جو برائیاں ہیں، لوگ تعویل کر کے اس کو بھی جائز کر لیتے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ رسول کی بات نہیں ماننی اور اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کرنی ہے، تو تعویل کرنے کے طریقے شیطان ہمارے ذہنوں میں ڈالتا رہتا ہے، وسوسہ شیطان ڈالتا رہتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے نا۔ مشرکوں کے دل میں شیطان یہ بات ڈالتا، تم شرک ہی نہیں کر رہے۔ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ہم شرک نہیں کرتے، وہ بھی اپنے آپ کو حق پر کہتے تھے۔ تو ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے ہم عقیدہ وہ بنائیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، اپنے آپ کو نیوٹرل چھوڑیں، قرآن و حدیث کا جو عقیدہ ہے ہم اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیں، اسی میں خیر ہے۔ باقی نہیں مانیں گے، تعویل کریں گے، تو پھر آپ نے قرآن و حدیث کی بات نہ مانی، آپ نے قرآن و حدیث کو اپنے مطابق تبدیل کر دیا ہے۔ کہہ دیجئے زمین و آسمان میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے، وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ تو شعور بھی نہیں رکھتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اللہ کے علاوہ جن لوگوں کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں، کن کے بارے میں دعویٰ ہے؟ نبیوں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں۔ وہ نبی ولی جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، قبروں میں ہیں، اللہ کہتے ہیں تم دعویٰ کرتے ہو کہ وہ غیب جانتے ہیں، انہیں تو اتنا نہیں پتا کہ وہ مرنے کے بعد کب اٹھیں گے دوبارہ۔ وما یشعرون، وہ نہیں جانتے ایان یبعثون، کب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی کب قیامت قائم ہوگی، میدان محشر کب لگے گا، اور انہیں دوبارہ مرنے کے بعد زندگی کب دی جائے گی۔ انہیں تو اس بات کا نہیں پتا۔ جس کو اس بات کا نہیں پتا وہ علم غیب کیسے جانتا ہے؟ اللہ نے صرف ایک مثال دی، انہیں تو یہی نہیں پتا قیامت کب آئے گی، انہیں یہی نہیں پتا قیامت کے بعد میدان محشر کب لگے گا، باس بعد الموت کب ہوگا، انہیں یہ بھی نہیں پتا۔ ان کے بارے میں جو نبی ولی قبروں میں ہیں، ان کے بارے میں تم کہتے ہو وہ غیب جانتے ہیں؟ اپنی زندگی میں تو وہ غیب نہیں جانتے تھے، اللہ کے پاس جانے کے بعد غیب جاننا شروع ہو گیا۔ اگر وہ زندگی میں غیب جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عائشہ پر الزام لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ پریشان رہے ہیں، جب اللہ کی طرف سے وحی اتری ہے سورہ نور کی آیتیں تو آپ کو اطمینان ہوا، آپ پریشان رہے ہیں بہت زیادہ۔ کیوں پریشان رہے؟ کیوں صحابہ کرام کو پریشان رکھا؟ کچھ لوگ آئے آپ کے پاس، کہنے لگے کہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ قاری بھیج دیجئے۔ آپ نے بہت سے صحابہ، بہت سے قاری بھیج دیے جو اچھا قرآن پڑھتے تھے، قرآن کا علم رکھتے تھے، وہ دھوکے سے آئے تھے، دھوکہ دینے آئے تھے، انہوں نے کوئی بدلہ لینا تھا، انہوں نے سب کو شہید کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا انہوں نے شہید کرنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کر وہ صحابہ ان کے حوالے کر دیے، ان کے ساتھ بھیج دیے، جان کے آپ نے اپنے صحابہ کو شہید کروایا۔ جنگ بدر کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ اگر یہ جماعت، چھوٹی سی جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو آپ کا نام دنیا میں نہیں لیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ پتہ ہونی ہے، پھر اللہ سے دعائیں کس چیز کی کر رہے ہیں؟ زندگی میں تو غیب کا نہیں پتا تھا، اللہ کے پاس جانے کے بعد غیب کا پتہ لگ گیا۔ غیب جاننا اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جن کے بارے میں گمان ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں، انہیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ
وہ کب اٹھائے جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں، سیدنا علی، دیگر پیروں فقیروں کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں وہ غیب جانتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. انہیں تو نہیں پتا تھا کہ میں فجر کی نماز پڑھانے جاؤں گا تو مجھے شہید کر دیا جائے گا. وہ تو شہید ہو گئے، انہیں پتا نہیں تھا. وہ غیب جانتے ہیں، وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، وہ حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں. اپنی زندگی میں تو اپنی جان نہیں بچا سکے، اپنے آپ کو فتنوں سے آزمائشوں سے نہیں بچا سکے. جتنا اللہ نے بچانا تھا اللہ نے بچا دیا. جب اللہ نے نہیں بچایا تو وہ اپنے آپ کو خود نہیں بچا سکے، تو وہ غیب جاننا شروع ہو گئے. اللہ کے پاس جانے کے بعد وہ حاجت روا بھی ہو گئے، مشکل کشا بھی ہو گئے. یہی حال دوسرے پیر و فقیروں کا. آپ کو سوال کرنا چاہتے؟ آپ ہاتھ کھڑا کر رہے تھے، مجھے لگا جیسے آپ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علم غیب جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے کئی دفعہ مستقبل کے بارے میں پیش گوئی کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان روم اور فارس پر غالب آئیں گے اور خزانے مسلمان امیر ہو جائیں گے، مالدار ہو جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں فرمائی تھی، یہ آپ نے باتیں کیسے فرما دی تھی؟ آپ پر وحی ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جو جتنی باتیں آپ پر وحی ہوتی تھی آپ آگے امت کو بتا دیتے تھے. تو وحی کے ذریعے کسی بات کا نبی کو علم ہو جائے اسے عالم الغیب ہونا نہیں کہتے. عالم الغیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ہر بات کا علم ہو اور خود بخود علم ہو، اسے علم الغیب کہتے ہیں. باقی جب وحی ہوتی ہے، وحی ہونے سے جتنا اللہ نے بتانا ہوتا ہے اللہ بتا دیتے ہیں. جتنا اللہ بتا دیتے ہیں اتنا علم ہو جاتا ہے. جو اللہ نہیں بتاتے وہ علم نہیں ہوتا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. آپ نہیں جانتے تھے، اللہ نے جو چاہا جتنا چاہا اللہ نے سکھا دیا. جتنا بتا دیا اتنا آپ کو علم ہو گیا، جتنا نہیں بتایا اتنا علم نہیں ہوا. بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ. بلکہ تمام ہو چکا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں. اللہ کہتے ہیں جن کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ علم غیب رکھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ایک تو انہیں یہ نہیں پتا کہ مرنے کے بعد وہ زندہ کب ہوں گے، دوسری بات آخرت کے بارے میں ان کا علم تمام ہو چکا ہے. آخرت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، مرنے کے بعد زندگی کب ہوگی، اس کے بارے میں ان کا علم تمام ہو چکا ہے. یعنی ان کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں، آخرت کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے، تمام ہو چکا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں. بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ شک میں ہیں اس سے. کفار جو ہیں یہ شک میں ہیں آخرت کے بارے میں. بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے یعنی آخرت سے عمون اندھے ہیں. کفار نے آخرت کے بارے میں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، وہ آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتے. آخرت میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے میدان محشر میں. وہ آخرت کے بارے میں اندھے ہیں اور وہ آخرت کے بارے میں شک میں ہیں. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، أئذا كنا ترابا. جی نعمان سر. السلام علیکم. سر یہ آیت کا جو شروع ہے اس کا تھوڑا سا دوبارہ بتائیے گا، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بلکہ تمام ہو چکا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں. یعنی ان کی قیاس رائیاں وغیرہ سب ختم ہو چکی ہیں آخرت کے بارے میں، یہ اس کا مطلب ہے. ان کا علم آخرت کے بارے میں ختم ہو چکا ہے، آخرت کے بارے میں ان کا علم مکمل ہو چکا ہے، ان کو آخرت کے بارے میں علم نہیں ہے. یعنی بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا ان کا علم آخرت کے بارے میں مکمل ہو چکا ہے. بعض کہتے ہیں ان کا علم آخرت کے بارے میں تھک گیا ہے، یعنی آخرت کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے. یعنی ان کا علم آخرت کے بارے میں آخرت کب واقع ہوگی مکمل طور پہ جاننے سے ان کا علم قاصر ہے.
وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اذا کنا ترابا، کیا جب ہم ہو جائیں گے ترابا مٹی، وآباؤنا اور ہمارے آباء و اجداد، ائنا کیا بے شک ہم لمخرجون البتہ ہم نکالے جائیں گے۔ کفار کے جو شبہات تھے، اصل میں وہ شبہات اللہ ان شبہات کا رد کر رہے ہیں، ان کا جواب دے رہے ہیں۔ کل ہم نے تفصیل سے جو شرک کے بارے میں، توحید الوہیت کے بارے میں کفار کے شبہات تھے، اللہ نے ان کا جواب دیا توحید ربوبیت سے۔ اللہ نے کہا کہ اے مشرکین، تم اللہ کو رب ہونے میں ایک مانتے ہو تو تم معبود ہونے میں اللہ کو ایک نہیں مانتے، عبادت میں اوروں کو ساتھ شریک کر لیتے ہو، تو جب تم اللہ کو رب ہونے میں ایک مانتے ہو تو اللہ کو معبود ہونے میں بھی ایک مانو۔ کل ہم نے یہ دلائل پڑھے۔ مشرکین کے ہاں جو دوسرا بڑا مسئلہ کہ وہ اپنے معبودوں کو عالم الغیب سمجھتے تھے، حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے۔ اللہ نے اس کی نفی کی، یعنی جس طرح اللہ عبادت میں اللہ اکیلا ہے، توحید الوہیت ربوبیت میں اللہ اکیلا ہے، الوہیت میں بھی اللہ کو اکیلا ہونا چاہیے، اسی طرح عالم الغیب ہونے میں بھی اللہ اکیلے ہیں، اللہ کے ساتھ عالم الغیب ہونے میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، قیامت کا علم بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ کا ایک بڑا اعتراض مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں تھا، آخرت کے بارے میں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے؟ جب ہم مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو مٹی ہونے کے بعد ہم بھی مٹی ہو جائیں گے، ہمارے باوجداد بھی ہم سے پہلے تو فوت ہو گئے، مٹی میں مل گئے، تو اب کیا ہم زندہ کیے جائیں گے؟ کیا ہم نکالے جائیں گے؟ وہ کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں، مر کر مٹی میں مل جائیں، اور پھر دوبارہ ہمیں جسم عطا کیا جائے، دوبارہ ہم زندہ ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ تو کفار کا یہ اعتراض قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے ذکر کیا، اور کافروں نے کہا کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مر کر قبر میں چلے جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہم بھی و آباؤنا ہمارے آباء و اجداد بھی، ائنا لمخرجون کیا بے شک ہم البتہ نکالے جائیں گے۔ نکالے جانے سے مراد کیا زندہ ہوں گے، ہمیں کیا جائے گا؟ کیا ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ قبروں سے نکال کر زندہ کیا جائے گا، زندہ کر کے میدان محشر میں آخرت کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا، آخرت ہوگی اور پھر حساب کتاب ہوگا، تو کیسے حساب کتاب ہوگا؟ ہم تو مٹی میں مل چکے ہوں گے، ہمیں کون زندہ کرے گا؟ پھر وہ کہتے تھے لقد وعیدنا ھذا نحن وآباؤنا، البتہ تحقیق وعدہ کیا گیا ہم سے، ھذا اس بات کا، کس بات کا؟ کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، میدان محشر لگے گا۔ البتہ تحقیق وعدہ کیا گیا اس بات کا ہم سے بھی، وآباؤنا اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی، من قبل اس سے پہلے، ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے بھی یہ وعدے کیے گئے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، دوبارہ حساب کتاب ہوگا۔ ہمارے آباء و اجداد سے بھی یہ وعدے کیے گئے، ہم سے بھی یہ وعدے کیے گئے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی، یہ تو کہانیاں ہی ہیں۔ اگر یہ بات سچی ہوتی تو ہمارے آباء و اجداد زندہ ہو چکے ہوتے اب تک۔ تو یہ اعتراض ہے مشرکین مکہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، تو ہمیں زندہ کیسے کیا جائے گا؟ اور اگر یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، تو ہمارے آباء و اجداد ہم سے پہلے بہت سارے لوگ مر چکے، ابھی تک وہ زندہ کیوں نہیں ہوئے؟ کیا جواب ہے اس بات کا؟ کیونکہ ابھی قیامت کا گھڑی آئی نہیں ہے، اس لیے زندہ نہیں ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت آئے گی پھر اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کریں گے سب کو۔ اصل میں یہ اعتراض اللہ کی قدرت پر ہے۔ یہ کہنا جب ہم مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے، ٹھیک ہے، جب ہم مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے، مٹی میں ملنے سے جسم بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، تو یہ کہنا کہ جب ہم مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکے گا، زندہ کرنا کس نے؟ اللہ نے۔ تو یہ کہنا کہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکے گا، یہ اللہ کی قدرت پر اعتراض ہے۔
اور اللہ کی قدرت پر اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ پہلی دفعہ تو بغیر ماڈل کے عدم سے وجود میں لانا تھا، دوسری دفعہ پیدا کرنا تو وہ تو پہلے پیدا ہو چکے ایک مرتبہ۔ ایک دفعہ پیدا ہونے کے بعد پھر چاہے انسان مٹی میں مل جائے پھر بھی انسان کی ایک جسم کا ایک حصہ ہے، ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ جس کو عجب الذنب کہتے ہیں، اس سے ہر انسان نے دوبارہ پیدا ہونا ہے۔ اللہ نے اس سے ہر انسان کو دوبارہ پیدا کرنا ہے، وہ موجود ہوتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا کبھی بھی، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ جس طرح ایک ڈی این اے ہوتا ہے انسان کے اندر، اس ڈی این اے میں انسان کی ساری معلومات ہوتی ہیں، آپ سمجھیے اس ذرے سے انسان دوبارہ، اللہ کہتے ہیں احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ عجب الذنب سے انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مرنے کے بعد اللہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ نے پہلی دفعہ کیسے پیدا کر دیا؟ پہلی دفعہ تو بغیر مثال کے عدم سے پیدا کر دیا، دوسری دفعہ پیدا کرنا تو نسبتاً آسان ہونا چاہیے۔ پھر جو اللہ زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ جو اللہ سبز درخت سے آگ نکال سکتا ہے تو وہ اللہ انسان کو دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ جو اللہ پانی سے، بارش سے مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ بہت سارے دلائل ہیں۔ ایک تو یہ اللہ کی قدرت پر اعتراض ہے، دوسرا ان کا اعتراض ہے کہ اگر چلو مان لیا اللہ بہت قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ اگر سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہمارے آباء و اجداد یا ہم سے پہلے جو لوگ فوت ہوئے، آج سے فرض کریں 10,000 سال پہلے زندگی تھی، آج سے 10,000 سال پہلے جو لوگ مر گئے وہ اب تک زندہ کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا جواب وہی ہے جو دیا ہے مس افشین نے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں لوگوں کے مرنے کے بعد 10 سال بعد یا 100 سال بعد یا 1000 سال بعد انہیں زندہ کر دوں گا۔ اللہ نے تو یہ بات کہی نہیں، یہ اللہ کا دعویٰ ہی نہیں ہے۔ اللہ سے دلیل تو تب مانگی جائے کہ جی 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے ہم سے پہلے جو لوگ مرے وہ اب تک زندہ کیوں نہیں ہوئے، یہ تب اللہ سے پوچھا جائے جب اللہ کہیں کہ میں مرنے کے 100 سال بعد یا 10 سال بعد دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ اللہ نے تو یہ بات کہی نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی اور میدان محشر لگے گا، اللہ میدان محشر میں دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو وہ لوگ جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے آج تک جتنے بھی مرے ہیں ان میں سے ابھی تک کوئی بھی واپس نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں دنیا میں ان کو دوبارہ بھیجوں گا۔ اللہ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، فیصلے کا دن سب کے لیے مقرر وعدہ ہے۔ ابھی تو فیصلے کا دن آیا ہی نہیں، تو یہ کہنا کہ ہمارے باء و اجداد دوبارہ ابھی تک پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ ہمارے باء و اجداد کو لے آؤ اگر آپ سچے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں مذاق اڑاتے ہوئے قریش کہ مرنے کے بعد اگر زندگی ہے تو ہمارے باء و اجداد کو، ماضی کے لوگوں کو آپ زندہ کر دیں۔ بھائی یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ انہیں دنیا میں دوبارہ لایا جائے گا۔ اللہ کا دعویٰ تو یہ ہے، اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے، اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ اللہ مرنے کے بعد میدان محشر میں دوبارہ زندہ کریں گے، بلکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، جس بستی کو ہم ہلاک کر دیں اب اس بستی کے لیے یہ اب طے ہو گیا، واپس نہیں لوٹ سکتی، دنیا میں نہیں واپس آ سکتی۔ تو اللہ تو دنیا میں واپس نہ آنے کا، اللہ تو فیصلہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ تو یہ کہنا دنیا میں دوبارہ لے آؤ، یہ تو مطالبہ ہی غلط ہے۔ ہاں میدان محشر لگے گا تب ہر کوئی اللہ دوبارہ پیدا کریں گے اس پہ، ابھی وہ لگا ہی نہیں۔ اس لیے ان کا یہ اعتراض کہ ہمارے آباء و اجداد کو اب تک کیوں نہیں پیدا کیا گیا، ہم سے پہلے لوگوں کو اب تک پیدا کیوں نہیں کیا گیا، تو ان کا یہ مطالبہ غلط ہے۔ قل سیروا فی الارض، اللہ کیا جواب دیتے ہیں اس کا؟ اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر کئی جواب دیے ہیں، یہاں اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے، ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہمیں کون دوبارہ نکالے گا؟ ہمارے آباء و اجداد کو بھی یہ وعدے دیے گئے تھے، تب بھی یہ وعدے پورے نہیں ہوئے، تو یہ کہانیاں ہیں۔ انہوں نے جب یہ اعتراض کیا، اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قل، اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے، آپ جواب دیں، سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، بس دیکھو کیسے ہوا انجام جرم کرنے والوں کو۔ یہ اللہ کا جواب ہے۔
اللہ کا جواب کیا ہے کہ زمین میں چلو پھرو، زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جرم کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ کیسا جواب ہے؟ کفار اعتراض کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے، ہمیں بھی وعدہ دیا گیا مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے، ہمارے اباء و اجداد کو بھی وعدہ دیا گیا ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، کوئی زندہ نہیں ہوا، یہ تو کہانیاں ہیں۔ کفار کا یہ اعتراض تھا۔ اللہ کا جواب کیا ہے؟ اللہ کا جواب یہ زمین میں چلو پھرو اور زمین میں چل پھر کر دیکھو مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اس میں کہاں جواب ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ یہ تو کھنڈرات ہے، ان کو دھوبی بھی موجود ہے، جیسے ہڑپا ہے، موہنجودڑو ہے، یا اور وہاں پہ عرب کے آس پاس علاقے تھے جہاں پہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پہ عذاب آیا تھا، تو وہ سب کے لیے نشان عبرت تھی اور ابھی بھی ہے۔ نہیں، اصل میں سوال ان کا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو ہم کیسے نکالے جائیں گے، ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے، یہ سوال ہے ان کا۔ کہتے ہیں یہ وعدہ ہم سے بھی ہوا، ہمارے اباء و اجداد سے بھی ہوا، کہانیاں ہیں، وعدے پورے نہیں ہوئے۔ اللہ جواب کیا دیتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں زمین میں چلو پھرو، زمین میں چل پھر کر دیکھو مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ کیا جواب ہے اس کے اندر ان کے اس سوال کا؟ باس بعد الموت کے بارے میں جو ان کا سوال ہے، اس میں جواب موجود ہے اس آیت میں۔ کیا جواب ہے؟ اصل میں جواب یہ ہے کہ دیکھیے، ہم کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی یا جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مرنے کے بعد ضرور اٹھانا ہے، ہمیں بھی اٹھانا ہے اور ہمارے اباء و اجداد کو بھی، جو ہم سے پہلے مرے انہیں بھی اٹھانا ہے، ہم مر جائیں گے ہمیں بھی اللہ اٹھائیں گے، جو ہم سے بعد مریں گے قیامت تک اللہ انہیں بھی اٹھائیں گے۔ کون اٹھائے گا؟ اللہ اٹھائے گا۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ کیسے؟ اللہ کہتے ہیں دیکھو قل سیروا فی الارض، تم اے نبی آپ کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو، دیکھو کیسے ہوا انجام مجرمین کا۔ زمین میں چلو پھرو اور زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسے ہوا، تباہ ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے، جس طرح اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، قیامت ہے، میدان محشر ہے، اس طرح اللہ کا وعدہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو تباہ کر دیں گے۔ تو جو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو تباہ کر دیں گے، اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ زمین میں چلو پھرو، چل پھر کر دیکھو کہ مجرم لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ جب اللہ کا یہ وعدہ جو اللہ نے پچھلے لوگوں سے کیا تھا تو وہ وعدہ پورا ہوا، یہی وعدہ اللہ نے قریش مکہ کو بھی دیا۔ اگر قریش مکہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے اللہ قریش مکہ کو بھی تباہ کر دیں گے، اور بعد میں قریش مکہ ان آیات کے اترنے کے بعد قریش مکہ بھی تباہ ہوئے، جنگ بدر میں کئی موقعوں پر ان کو بھی تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ کے وعدے سچے ہیں اور اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ کے پچھلے وعدے پورے ہوئے تو جو مرنے کے بعد کی زندگی کا جو اللہ کا وعدہ ہے وہ کیوں پورا نہیں ہوگا؟ یہ ہے جواب اس کا۔ گویا کہ جواب کیا ہوا؟ جواب یہ ہوا کہ مرنے کے بعد زندہ کرنا یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے پورے کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ جس طرح اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ کی بات نہیں مانے گا، چاہے اس کے پاس مال ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، اللہ اس کو تباہ کر دیں گے۔ تو جس طرح زمین میں چلو پھرو، چل پھر کر دیکھو اللہ نے مجرموں کو کیسے ہلاک کیا، اللہ نے کیسے اپنے وعدے پورے کیے، جس طرح اللہ نے وہ وعدے پورے کیے اسی طرح اللہ مرنے کے بعد کی زندگی کا وعدہ بھی پورا کریں گے۔ واللہ عالم۔ واضح ہے؟ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور نہ غم کریں ان پر، وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ آپ ہوں تنگی میں اس سے جو وہ مکر کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان پر غم نہ کریں، یہ مشرکین جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں آپ غم نہ کریں، یہ مشرکین آپ کی بات نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، آپ غم نہ کریں۔ یعنی آپ چاہتے ہیں مشرکین ایمان لے آئے، آپ مشرکین کی ہمدردی چاہتے ہیں۔ کیوں مشرکین اپنے ساتھ ہمدردی خود نہیں کرنا چاہتے، آپ ان کے ساتھ ہمدردی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اگر مشرکین آپ پر ایمان نہیں لاتے تو آپ غم نہ کریں مشرکین پر، اپنا نقصان کر رہے ہیں نا، آپ کا نقصان تو نہیں کر رہے۔
کوئی بندہ اپنا فائدہ کرنا چاہے پھر تو ہم اس کے ساتھ ہمدردی کریں، کوئی اپنا فائدہ نہ کرنا چاہے تو پھر ہم کیا غم کریں اس کے ساتھ، اس کے ایمان نہ لانے پر ہم غم کیا کریں، اس کے کفر اور جحود پر کیا غم کیا جائے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں ان پر، یعنی ان کے ایمان نہ لانے پر آپ غم نہ کریں۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ نہ ہوں تنگی میں اس سے جو یہ مکر کر رہے ہیں، یہ جو چالے چلتے ہیں اسلام کے خلاف، آپ کے خلاف، اس سے بھی آپ تنگی میں مبتلا نہ ہوں، آپ کے دل میں تنگی نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی چالیں بری ہونی نہیں، اللہ ان کی چالوں کو رائے گاں کر دیں گے، یہ اپنی چالیں چلتے رہیں گے، اللہ اپنی چال چلیں گے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر اچھی ہوتی ہے ہمیشہ، اللہ کی تدبیر فیصلہ کن ہوتی ہے۔ تو ان کی چالوں پر، ان کی تدبیروں پر آپ دل میں تنگی نہ پیدا کریں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ پھنس جائیں گے، آپ مشکلات کا شکار ہو جائیں گے، آپ صبر کریں، آپ حوصلہ کریں، آپ اللہ پہ توکل کریں، آپ ان کی تدبیروں کے بارے میں آپ دل تنگ نہ کریں۔ چلیں اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔